اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں جاندار، سوائے انسان کے کسی اور مخلوق کو یہ اتھارٹی اور یہ ملکہ حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے جسموں پر لباس کو، کپڑے کو زیب تن کرے، پہنے۔ لیکن اللہ رب العزت والجلال نے سوائے انسان کے دیگر مخلوقات کو ضرور یہ امتیاز دیا ہے کہ ان کی جو ستر ہے، ان کی جو چھپانے کی جگہ ہیں، اس کو چمڑے کے ذریعے یا چمڑے پہ بالوں کے ذریعے سے اس کو ڈھانک دیا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت والجلال نے انسانوں کو اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے اس کو عقل دی ہے، عقل سلیم عطا فرمائی ہے کہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے وہ۔ اس کے بالمقابلے میں کوئی دیگر مخلوق چاہے جتنی بھی جاندار ہو، ان کو اچھے اور برے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ اچھے اور برے کی تمیز نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کی فوقیت کو، اہمیت کو، ان کی بلندیوں کو، ان کی عزت و شرافت کو، ان کی کرامت کو اور انسانوں کے تمام مخلوقات میں افضل ہونے کو قرآن کریم کے ایک لفظ میں بیان فرما دیا ہے۔ اس سے ہماری اہمیت، ہماری وقعت اور ہمارا جو بڑاپن ہے اللہ کی نگاہ میں وہ ظاہر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے ابن آدم کو، یعنی جو انسانی مخلوق ہے، میری جتنی مخلوقات میں نے پیدا کی ہے جاندار، ان میں جو لوگ انسان ہیں ان کو میں نے بہت باعزت، عظمت والا، تکریم والا، عز و شرف والا بنا کر پیدا کیا ہے۔ انسان سے زیادہ عظمت والا، عظم و اکرام والی کوئی دیگر مخلوق نہیں ہے۔ تو پھر اللہ نے انسان کی بھی عادت ہے کہ انسان دوسرے انسان کو، ایک انسان اس کے رتبے اور کیٹیگری کے اعتبار سے مقام و مرتبہ دیتا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انزل الناس منازلہم، تم لوگوں کو ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے عزت اور شرافت کی نگاہ سے دیکھو اور وہ مقام و مرتبے پہ بٹھاؤ۔ اگر ہم کسی ایک بڑا انسان ہے، لیڈر ہے، ذمہ دار ہے، صدر ہے، اگر ہم ان کا وہ مقام و مرتبہ قطع نظر اس کے کہ وہ کون سے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کون سا ریلیجن ہے اس کا، لیکن ایک عہدہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، اس ارشاد کی روشنی میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تمہارے کوئی منسٹر ہے، کوئی ذمہ دار ہے، تو اس کا ادب و مقام یہ ہے کہ تم اس کو ایک اچھی جگہ بٹھاؤ۔ تم ایک بڑے عزت والے آدمی کو لا کر ایک چپراسی کا مقام نہیں دے سکتے۔ اگر تم نے یہ کام کیا تب بھی گنہگار ہوں گے۔ اگر کوئی انسان ہے جس کا وہ مقام و مرتبہ ایک چپراسی کا ہے، ایک لوکل درجے کا ہے، کم درجے کا ہے، اگر آپ اس کو اٹھا کر سیدھا چیف منسٹر کی کرسی پہ بٹھائیں گے تب بھی گنہگار ہوں گے۔ تو اللہ نے ہر انسان کو اس کے اعتبار سے کیٹیگری، مقام اور مرتبہ اور رتبہ دیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے کہا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ گزشتہ 2 جمعوں سے انسان کی لباس کی اہمیت پر بات چل رہی تھی کہ ہم کو کیسے لباس پہننا ہے، شریعت میں کیسا لباس مطلوب اور مستحسن ہے، شریعت نے انسان کے کون سے لباس کو پسندیدہ قرار دیا اور کون سے لباس کو شریعت نے بلکہ انسانی فطرت کے خلاف قرار دیا گیا ہے۔ نیچر سب کا ایک ہے، چاہے کوئی بھی مذہب کو، کوئی بھی دھرم کو اختیار کرنے والا ہو، فطرت کسی کی نہیں بدل سکتی، فطرت تو ایک ہی رہیں گی۔ بس تفریق، فرق آ کر اچھی اور بری کے اندر ہو جاتا ہے۔ انسان بسا اوقات چاہتے ہوئے بھی، معلومات حاصل ہونے کے باوجود بھی میرے عزیزو، وہ غلط کام کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے، تلا ہوا ہوتا ہے، صرف اور صرف ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔
پتہ ہے، اس کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں صحیح نہیں ہے، غلط ہے، یہ کام کی وجہ سے مجھے بھی نقصان ہو سکتا ہے اور میرے ساتھ جتنی چیزیں ریلیٹڈ ہے سب نقصان اٹھا سکتی ہے، باوجود اس کے کہ وہ کام کرتا ہے۔ گزشتہ جمعے لباس کی اہمیت پہ بات چل رہی تھی کہ انسان کا لباس سوآت، قرآن کریم کی جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم، اس میں باری تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت والجلال کہہ رہے ہیں، اے ابن آدم قد انزلنا علیکم، ہم نے تمہارے لیے اتارا ہے، نازل کیا ہے، ہم نے تم کو ایک گفٹ دیا ہے۔ کس چیز کا گفٹ دیا ہے، کس چیز کا تحفہ دیا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، سوآتکم وریشا، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ ایک ایسے لباس کو ہم نے اتارا ہے جس کو تم زیب تن کر کر ایک کنفرٹیبل محسوس کرتے ہو، مطمئن ہوتے ہو، ایسی چیز ہم نے تم کو اتارا ہے۔ اگر تم ہماری کہے ہوئے پر کھرے کھرے اترو گے، وریشا، وہی لباس تمہارے لیے زینت کا بھی سبب بنے گا۔